خود جناب سرفراز بگٹی صاحب ایک زمانے میں جب طارق مسوری صاحب MP بنے تھے یہ اس کے مقابلے میں کھڑے تھے، اس کو بھی غدار کہا گیا اور غداری میں اس کو اندر بھی کیا گیا اور یہ بھی لاپتہ میں شامل تھا۔ کیا ہر لاپتہ ہونے والا، کیا ہر جلسہ جلوس کرنے والا، کیا حکومت کے خلاف کھڑا ہونے والا غدار ہے؟ تو یہ غداری کے لیبل تو سب پہ لگے ہوئے ہیں۔ بھائی آپ چھوٹے ہو، بچے ہو، ہم نے سارے دور دیکھے ہیں۔ 99 کے بعد یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جتنا مرضی آپ کریں کبھی بھی نہیں آئی۔ جب فارم 47 نہیں تھا، میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا ہوں، یہاں پر ہر ایک کو موقع ملا۔ یہاں پر تو آپ کے ریکارڈ کی بحث جو ہے اسلام آباد میں ہوتا ہے، اسلام آباد سے نکل کر سپریم کورٹ میں جاتا ہے اور کمپنیوں کے ساتھ ڈیل ہوتا ہے۔ جبراً جو ہے یہاں پر بندہ آ کر اسمبلی میں بریفنگ دیتا ہے، اسمبلیوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اور قانون سازی جب کرتے ہیں بلوچستان سے قانون سازی کا حق واپس لیا جاتا ہے اور مرکز کو دے دیا جاتا ہے، حالانکہ پروونشل سبجیکٹ ہے۔ بگٹی سے موسیٰ خیل، تفتان، کون سا علاقہ ہے یہاں پر کوئی محفوظ ہے؟ دیکھیں جی، یہ بچوں کی بات تو نہیں ہے کہ بلوچستان کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بلوچستان تو جان بوجھ کے لوگ نہیں سمجھتے۔ 1948 سے بلوچستان کا مسئلہ ہے اور معلوم ہے کیا مسئلہ ہے، مگر ہر دفعہ جو ہے نئے لوگ آتے ہیں اور نئی باتیں کرتے ہیں اور ہمیشہ طاقت کے استعمال کو اپنا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر کوئی جلسہ کرے، جلوس کرے، کہتے ہیں غدار ہے۔ آج میں نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ اگر یہ غداری کا سرٹیفکیٹ بہت بڑی چیز ہے، جب لوگوں نے یہاں پر صوبائی خود مختاری کی بات کی، نواب بگٹی کو غدار کہا گیا۔ یہاں پر ریونیو یونٹ کے خلاف بات کی گئی، اپنا کوس بڑی بزنجوں کو غدار کہا گیا۔ یہاں پر آپ حقوق کی جب بات کرتے ہیں تو آپ غدار ٹھہرتے ہیں۔ خود جناب سرفراز بگٹی صاحب ایک زمانے میں جب طارق مسوری صاحب MP بنے تھے یہ اس کے مقابلے میں کھڑے تھے، اس کو بھی غدار کہا گیا اور غداری میں اس کو اندر بھی کیا گیا اور یہ بھی لاپتہ میں شامل تھا۔ کیا ہر لاپتہ ہونے والا، کیا ہر جلسہ جلوس کرنے والا، کیا حکومت کے خلاف کھڑا ہونے والا غدار ہے؟ تو یہ غداری کے لیبل تو سب پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ خواتین کے ساتھ میں سمجھتا ہوں، یہ بلوچستان میں جب ایک قسم کا ماحول نہیں ہے پڑھنے کا، ہمارے خواتین پڑھتی ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہاں باہر نکلنے کا گھروں سے ایک ماحول نہیں ہے، اس کے باوجود بچیاں جو ہے باہر نکلی ہیں، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا، گولی، پتھر نہیں ہے۔ وہ پڑھی لکھی خواتین آ کر امن کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے زندگی کی بات کرتی ہیں کہ ہمیں زندہ رہنے کا حق دیا جائے۔ اس میں سننے میں کیا حرج ہے؟ آسما جہانگیر بھی انٹرنیشنلی جو ہے وہ ریکگنائز ہوئی تھی اسی وائس کے اوپر۔ آج ہماری بچیاں بلوچ اگر یہ وائس اٹھا رہی ہیں تو ان کے ساتھ یہ ظلم، زیادتی، یہ بہت بڑا ایک قسم کا سانحہ ہے جو بلوچستان میں سریاب میں ہوا ہے، جو کراچی میں کل ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں حکومت کو چاہیے تمام کیسز وڈرا کرے اور جتنی خواتین اور ان کے ورکر ہیں ان کو رہا کرے اور بلوچستان میں ایک ہارمنی پیدا کرے، امن پیدا کرے۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا، 48 سال سے محرومی بھی ہے اور جبر بھی ہے، دونوں چیزیں ملیں گی، پتھر کے ساتھ پتھر بھی ٹکرائے گا تو چنگاری پیدا ہوگی۔ یہاں تو محرومی بھی ہے اور جبر بھی ہے، تو اسے چنگاری تو آگ بن چکی ہے۔ اب اس آگ نے جیونی سے لے کے ڈیرہ بگٹی سے موسیٰ خیل، تفتان، کون سا علاقہ ہے یہاں پر کوئی محفوظ ہے؟ تو مہربانی کریں اس بات کو سمجھیں، اگر سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ملک جو نقصان اٹھا رہا ہے تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہاں بھائی آپ چھوٹے ہو، بچے ہو، ہم نے سارے دور دیکھے ہیں۔ 99 کے بعد یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جتنا مرضی آپ کریں کبھی بھی نہیں آئی۔ جب فارم 47 نہیں تھا، میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا ہوں، یہاں پر ہر ایک کو موقع ملا، تبدیلی کبھی بھی نہیں آئی۔ اصل تبدیلی اس وقت آئے گی جب عوام کے مسائل کو، معاملات کو سمجھیں گے۔ میرے نزدیک 3 چیزیں اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک بلوچ قوم کی شناخت کو تسلیم کیا جائے، دوسرا جو ان کے حق وسائل پر، ساحل پر حق کو تسلیم کیا جائے، پھر جو ہے ان کو جینے کا حق دیا جائے، کسی کو لاپتہ جبری نہ کیا جائے۔ یہ 3 چیزیں کر لیں بنیادی، تب جا کے بنے گا۔ باقی ڈاکٹر مالک وزیر اعلیٰ بن جائے، اختر مینگل وزیر اعلیٰ بن جائے، اختر مینگل وزیر اعلیٰ بنے گا تو وہ جو ہے ایٹمی تابکاری کے لیے ڈرائیونگ کرے گا، اور آپ کے ڈاکٹر مالک کو وزارت اعلیٰ مل جائے تو چھاؤنی جا کر شہداء کے قبروں پر پھول چڑھائیں گے۔ تو یہ سب کچھ مواقع ملے ہوئے، تب اس کے باوجود ہمیں اب بھی کسی نیشنلسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں بلوچ قوم کے عام آدمی کے ضرورت ہے کہ اس کو امپاور کیا جائے۔ عام آدمی امپاور اس وقت ہوگا جب آئین اور قانون کے اندر آپ یہ لکھ کر دیں گے صوبوں کے وسائل وہاں کے مقامی لوگوں کے ہیں۔ آج کینیڈا میں، امریکہ میں یہ جو ساحل ہے، یہ معدنیات کینیڈا کے صوبوں کے پاس ہیں، ساحل جو ہے امریکہ میں بھی مقامی حکومتوں کے پاس ہے۔
यहाँ पर तो आपके रिकॉर्ड की बहस जो है इस्लाम आबाद में होता है, इस्लाम आबाद से निकल कर कब सुप्रीम कोर्ट में जाता है और कंपनियों के साथ डील होता है। जबरन जो है यहाँ पर बंदा आकर असम्बली में ब्रीफिंग देता है, असम्बलियों को पता नहीं होता है, और कानून साजी जब करते हैं बलूचिस्तान से कानून साजी का हक वापस लिया जाता है और मरकज़ को दे दिया जाता है, हालांकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। तो यहाँ इस तरह के जबर होंगे तो फिर ना सरदार अख्तर मैंगल कुछ कर सकेगा, ना यहाँ पर डॉक्टर मालिक कर सकेगा। ये एक्सप्लॉयटेशन है। ठीक है, 47 गलत है, जब 45 था तब भी हालात में कोई तब्दीली नहीं आई थी। तो इसलिए ज़रूरत इस अमर की है, आप आवाम के साथ बैठें, डायलाग करें, उस डायलाग में तमाम लोगों को शरीक करें, चाहे मुल्क से बाहर हैं चाहे मुल्क के अंदर हैं, सबको शरीक के एक कंसेंसस के साथ एक एजेंडा बनाएं, तब जाके हालात ठीक होंगे। ये डॉक्टर मालिक या मेरे और डॉक्टर सरदार अख्तर के हाथ की बात नहीं है। मैं फिर वही अर्ज़ करूँगा कि उन्होंने तो सिर्फ एक इशू को उठाया कि हमें ज़िंदा रहने का हक़ दिया जाए, जो हमारे लोग हैं उनको कानून के मुताबिक अदालतों के सामने पेश किया जाए। ये तो जेन्युइन मुतालबा है, और कानून के मुताबिक जिसने जो जुर्म किया उसको अदालत में पेश किया जाए। इस वक्त तक तो इस पर उनको एक्सेप्टेबिलिटी है, पूरे बलूचिस्तान के लोग, पश्तून, बलोच, जो भी यहाँ के लोग हैं वो सब सपोर्ट करते हैं। बाकी जहाँ तक सियासत की बात है, सियासत में इनका कोई वो अभी तक ना इरादा है नज़र आ रहा है, ना कोई ऐसा भी कोई प्रोग्राम है। मगर सियासत तो जहाँ से ख़राब हुआ है 48 से, उधर से हमें लेके चलना पड़ेगा। ख़राबी कहाँ से हुई है और किस तरह ठीक करना है। नवाब नौरोज़ के साथ धोखा हुआ, धोखा करने वालों का पूछना चाहिए किसने किया। नवाब अकबर बुगटी को शहीद किया गया, पूछना चाहिए कि इनको क्यों शहीद किया गया। जो लोग उसमें मुलव्वस थे उनके खिलाफ़ कार्रवाई किया जाए, पता चलेगा कि आप सिंसियरली कुछ कर रहे हैं। तो जब तक ये चीज़ें सामने नहीं आएंगी, आवाम को भरोसा नहीं होगा, तो बातचीत कैसे होगा। CBM बोलते हैं कि आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेंगे, लोगों को नज़र आएगा। जैसे 70 में कुछ कोशिश हुई थी, 72 में ज़िया-उल-हक ने 77 में ये सारी कोशिश की, उसमें कुछ बेहतरी आई थी, मगर अब तो मामला उससे ज़्यादा आगे चला गया। अब ज़्यादा बड़े पैमाने पर लोगों से बातचीत की ज़रूरत है, चाहे मुल्क से बाहर हैं चाहे अंदर हैं। अब अंदर के लोग जो है, मैं समझता हूँ ज़्यादातर वो आइसोलेट हो गए हैं। उनका अब रोल बलूचिस्तान के अंदर अपने घरों में नहीं जा सकते, वो बलूचिस्तान का मसला क्या हल करेंगे। तो ज़रूरी है, अगर बलूचिस्तान को साथ रखना है उसके लिए आपने सब पर एतमाद करना होगा। बाहर जितने भी लोग आज हैं वो सब इस रियासत का हिस्सा थे, सब यहाँ के वज़ीर थे, यहीं के तालिब इल्म थे, यहीं से पढ़ कर गए हैं। उनमें से कोई गैर अजनबी नहीं है कि इंडिया से आया हो या किसी अफ़गानिस्तान से आया हो। सब यहाँ के इंडिजीनियस लोग हैं और उन्होंने यहाँ पर बड़ा रोल अदा किया, पॉलिटिक्स में भी, स्टूडेंट के ज़माने में भी। आखिर क्या हर्ज है हम उनसे अगर बात करें। आखिर कोई जब हम दोहा में बैठकर तालिबान की वकालत कर सकते हैं, जब हम इंडिया के से जो पायलट था उसको चाय पिला सकते हैं, अपनों के और औरतों के बच्चों के सर पर हम हाथ क्यों नहीं रख सकते। आखिर हमें दुश्मन से मोहब्बत है और हम अपनों से नफ़रत है। जब तक हमारी जहनीत नहीं बदलेगा, इस मुल्क में और सूबे में हालात ठीक नहीं हो सकते।